السلام علیکم، میں ہوں عاصم اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN پاک نیوز۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرکٹ بلیٹن پر۔ سرگودا میں انسانی اسمگلنگ کا مکروہ دھندا عروج پر ہے۔ ہر سال سینکڑوں والدین کے لخت جگر جان کی بازی ہارتے ہیں۔ موت کے یہ سوداگر لاکھوں روپے بٹور کر بچوں کو موت کی وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے سرگودا سے اون شرازی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی اون شرازی آگاہ کیجیے گا۔ اسمگلنگ کا مکروہ دھندا عروج پر ہے۔ ہر سال سینکڑوں خاندان لاکھوں روپے لگا کر اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجتے ہیں، لیکن انسانی اسمگلنگ کا گروہ بچوں کو ڈنکی کے ذریعے سے یورپی ممالک میں بھیجنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ ناکامی پر بچوں کی لاشیں تک واپس نہیں بھیجی جاتی۔ کچھ عرصہ قبل بھی سرگودا کے 2 نوجوان ڈنکی لگاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایکسپرٹ کنسلٹنٹ ممبر استنبول چیمبر آف کامرس میاں صلاح الدین صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی جیسا آپ نے کہا کہ ڈنکی کا دھندا جو ہے وہ بڑے عرصے سے عروج پہ، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ 6 سال سے ہم استنبول میں ہیں اور ہم بہت سے ایسے واقعات تقریباً ہر مہینے سننے کو ملتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں یہ واقعات بہت زیادہ تعداد میں ہوئے ہیں۔ افسوس اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ایک والد جو اپنے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ابھی برداشت نہیں کر پا رہا، اس سے مزید پیسوں کی بھی فرمائش کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی سطح پر بھی تھوڑی سی ذمہ داری کی ضرورت ہے اور حکومتی سطح پر بھی اس کے لیے کچھ اقدامات ہونے چاہیے۔ اگرچہ ہماری حکومت اس پہ بہت پالیسی بنا رہی ہے اور اس کے باوجود ابھی تک جو کوششیں ہیں وہ ناکافی ہیں، میرا یہ خیال ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں ان کو خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ والدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ڈنکی کے ذریعے جو بچے جانا چاہتے ہیں اس کو شدت کے ساتھ ڈسکریج بھی کریں۔ پاکستان سے اسٹڈی ویزا ایک اچھی آپشن ہے جس پہ ایک نوجوان اسٹڈی ویزا کے ذریعے بیرون ملک جا سکتا ہے۔ ایسا کہ آپ نے صلاح الدین صاحب کی بات کو سنا، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر بھی بہتر اور سخت اقدامات کی ضرورت ہے، بیرون ملک جانے والے طلبہ کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ جی عارف والا سے ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی رپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن عارف والا کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں۔ سیلاب متاثرین کو دی جانے والی امداد میں خشک راشن، کھانے پینے کی اشیاء، چارپائیاں اور مچھر دانیاں شامل۔ الخدمت فاؤنڈیشن عارف والا کے زیر اہتمام چک یاسین کا کہ 50 مستحق خاندانوں میں 1 ماہ کا خشک راشن تقسیم کیا گیا، جبکہ مستحقین کو تازہ پکا ہوا کھانا بھی فراہم کیا گیا۔ یہ اقدام سیلابی صورتحال میں متاثرین افراد کی فوری امداد اور بحالی کے لیے کیا گیا۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی سرپرست رانا معروف نے کہا کہ فاؤنڈیشن اب تک تحصیل عارف والا میں ہزاروں سیلاب متاثرین تک امداد پہنچا چکی ہے تاکہ ان کی مشکلات میں کسی حد تک کمی آ سکے۔ آج پورے ملک کی طرح الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ دریائے ستلج کے حوالے سے جتنے بھی آبادیاں ہیں جو متاثر ہو چکی ہیں، ان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے یہ تمام ورکرز اپنی جو فلاحی سرگرمی ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بیلی، دلاور، چک یاسین کے اور اسی طرح پاکپتن سائڈ کے بہت سے دیہات کے اندر ہم نہ صرف یہ کہ ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اسی طرح اب ہم ان کو 1 ماہ کا راشن جو ہے وہ ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کے برتن ہیں، چارپائیے ہیں، مچھردانی ہیں، یہ سارا سامان الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ان کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں بروے کار لاتے ہوئے اس میں اپنے پارٹنر اداروں اور مخیر حضرات کے تعاون سے ہم اپنی سرگرمیوں کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ ایسے تمام متاثرین کے لیے کم از کم 6 ماہ ان کا جو بجلی کا بل ہے اس کو معاف کیا جائے۔ 25,000 روپے فی ایکڑ یہ زرعی بیلٹ ہے اور زراعت کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 25,000 روپے فی ایکڑ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اس کے علاوہ کھاد اور بیج کے اندر جو ہے وہ ان کو سبسڈی دی جائے، اور آئندہ جو ہے فصلوں کے بجائی کے اندر بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور گندم کی فصل کا ابھی سے جو ہے وہ ریٹ مقرر کیا جائے۔ پچھلی دفعہ بھی حکومت نے وعدہ کیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے جو ہے وہ گندم نہیں خریدی، جس کی وجہ سے کسان جو ہے وہ پس کے رہ گیا ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے مریم نواز حکومت سے کہ وہ فوری طور پہ گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان کرے اور تاکہ ان سیلاب متاثرین کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم نے فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ لڑا، اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ایک حکمران تھا جس کے دور میں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ماضی کے حکمران نے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات اپنی انا کی خاطر خراب کیے، اب پاکستان کی مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا میں عزت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے CNN پاک نیوز۔